تعلق ہم سے ہے، جعفر طیار کا تعلق بھی ہم سے ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں، جعفر طیار کا تعلق بھی ہم سے ہے، نبی مختار کا تعلق بھی ہم سے ہے، حمزہ شہید کا تعلق بھی ہم سے ہے۔ اب یہ حمزہ نام دربار والوں کا سنا ہوا نام تھا، یہ سید سجاد نے سیدھا یزید پہ حملہ کیا تھا۔ اب دربار والوں نے کہا اے سیر ذرا بتا تو صحیح کہ کس حمزہ کی بات کر رہا ہے، اگر کھڑے بھی ہو جاؤ کہ بدعت کا جملے کا ادا نہیں ہوگا کہ جوان کس حمزہ کی بات کر رہے ہو، کہ اسی حمزہ کی بات کر رہے ہو کہ جس کا جگر چبایا گیا تھا، کہاں اسی حمزہ کی بات کر رہا ہو، کہ پھر تو یہ بھی پتا ہوگا اسیر کہ اس حمزہ کا جگر چبایا کس نے تھا، کہ اس کا جگر ہندا نے چبایا تھا، کہ ہندا تھی کون، کہ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، تخت پر بیٹھے ہوئے یزید سے پوچھو اس کی تعظیم۔ لبیک یا حسین، مل کے ہاتھوں کو اٹھا کے سلام یار بے شمار بے شمار بھلا آپ سب کو سلامت رکھیں، یا علی کہنے والوں کو، جواب دینے والوں کو، سننے سنانے والوں کو، سب کو مولا سلامت رکھیں۔ اور کیا کہ اس کی دادی تھی، اسی نے جگر چبایا تھا جناب حمزہ کا۔ تو اب وہ 700 لوگ بولے لکھو نا، کہ لکھو نا، کہ کیا لکھیں، کہ حمزہ کا جس نے جگر چبایا اس کا نام ہندا تھا، اور ہندا یزید کی دادی تھی۔ اب ایک عقلی بات تو کہوں، عقل کا امتحان ہے، چلتے ہوئے قلم پھر رکے ایک لمحے کے لیے، اور وہ کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ یہ اسیر صحیح کہہ رہا ہے یا غلط؟ تو سارے 700 لوگوں نے بیک زبان کہا کہ بالکل 100% صحیح کہہ رہا ہے۔ کہ دلیل کیا ہے صحیح کہہ رہا ہے؟ غلط بھی تو ہو سکتا ہے، کہ اللہ نے تمہیں عقل نہیں دی ہے، اگر یہ غلط کہہ رہا ہوتا تو یہ تخت پہ خاموش نہ بیٹھتا۔ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، ورنہ خاموش نہ بیٹھتا۔ تو کبھی کبھی جب ہمارا سماج اور معاشرہ غلط کیوں ہوتا ہے، جب ہمارے چھوٹے کوئی گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اور اس بستی کے بڑے ان چھوٹوں کو نہ روکیں، تو پھر وہ عمل ان چھوٹوں کے لیے حجت بن جاتا ہے۔ کمی اگر ہم غلط کر رہے ہوتے تو ہماری بستی کے بڑے لوگ ہمیں ٹوکتے نہیں۔ امام حسین نے فرمایا کہ افسوس اسی سلام پڑے محمد آل محمد پر برے لوگوں کا۔ دلیر کیسے بنتے ہیں برا کام کرنے والے، وہ بہادر کیسے بنتے ہیں برا کام کرنے والے، چونکہ ان کے ساتھ میں ہم جیسے چمچے لگ جاتے ہیں۔ کہ سرکار تم نے بہت بڑھیا کیا، اب وہ سوچتا ہے جب 5-6 لوگ آگے میری تعریفیں کر رہے ہیں، سرکار تم نے بڑھیا کیا،
تو اس طرح اس کو ہمت ملتی ہے. لیکن اگر کم سے کم اتنا کہہ دو کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، شر کیا ہے، برائی کیا ہے، خیر کیا ہے، بھلائی کیا ہے، اتنا تو کہہ سکتے ہو نا. کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم اتنا تو کہو یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. یہ اتنا بھی کہنے کی ہمت نہیں ہے ہمارے میں. اگر اتنی بھی کہنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر کربلا سن کے تمہیں فائدہ کیا پہنچا؟ پھر کربلا سے تمہیں فائدہ کیا پہنچا جب ہماری نگاہ میں یزید پہ رضی اللہ اور حسین پہ رضی اللہ؟ کیا بات ہے، یہ دونوں ہاتھوں میں لڈو لینا کیوں چاہتے ہیں؟ اس کے پاس جائیں گے تو اس کے تعلیم، اس کے پاس جائیں گے تو اس کے تعلیم. یہ 50-50 والے معاملے نے ہی قوم کو ناس کر رکھا ہے. اور کیا آپ نے ایسا نہیں ہونا، بلکہ حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو. ختم کر رہا ہوں آج کی مجلس ایک جملہ کہہ کر. سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. تو اگر سماج سے برائیوں کو ختم کرنا ہے تو بس برے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دو. خود بخود سماج ٹھیک ہو جائے گا. غور فرمایا آپ نے، میں نے پیغام دے دیا ہے اپنے قوم کے نوجوانوں کو الحمدللہ. تو اب یہ سارے دربار والے کہتے ہیں ارے ایک قیدی، تو نے یہ کہا کہ نبی مختار ہم میں سے ہے، جعفر طیار بھی ہم میں سے ہے، ذرا تم تھوڑا وضاحت سے اور تفصیل سے بتاؤ کہ تمہارا تعارف کیا ہے، تم وہ کون، ہم تمہیں پہچان نہیں پا رہے ہیں. صحیح کا بیٹا ہوں میں، صفا کا بیٹا ہوں میں، مروہ کا بیٹا ہوں میں، بہترین تلبیہ پڑھنے والے کا بیٹا ہوں. یہ کیوں کہا کہ بہترین تلبیہ پڑھنے والے کا بیٹا ہوں؟ چونکہ حج اسلام میں ہے نا. تو جب ہم بہترین تلبیہ پڑھنا جانتے ہیں تو ہم حج کے منکر کہاں سے ہوئے؟ یہ سب ایک عقلی دلائل امام دے رہے تھے دربار والوں کو. کیونکہ تعارف تو کچھ اور کہہ کے کرایا گیا تھا نا کہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں. تو سنو میں کون ہوں، میں شافع محشر کا بیٹا ہوں، میں بستر رسول پہ سونے والے کا بیٹا ہوں، میں سورج کو انگلی کے اشارے پہ پلٹانے والے کا بیٹا ہوں، میں ٹھوکر مار کے مردہ جلانے والے کا بیٹا ہوں. کہ ذرا بتائیے آپ ہے کون؟ جملے کی قدر کریے گا. میں امام محشر کا بیٹا ہوں، میں شافع محشر کا بیٹا ہوں. کہ آپ ہے کون؟ کہ میں ید اللہ کا بیٹا ہوں، میں عین اللہ کا بیٹا ہوں، میں وجہ اللہ کا بیٹا ہوں، میں اذن اللہ کا بیٹا ہوں. کہ ذرا کھل کے بتائیے آپ ہے کون؟ کہ میں کعبے کے بیچ میں پیدا ہونے والا. جملہ سنیے گا، آخری جملہ ہے کہ میں کعبے کے بیچ میں پیدا ہونے والے علی کا بیٹا ہوں. کہ ذرا کھل کے بتاؤ آپ ہے کون؟ کہ اس تخت پہ بیٹھے ہوئے سے پوچھو نا کہ کعبے میں پیدا ہونے والا علی میرا دادا تھا یا اس کا دادا؟ ہائے ہائے ہائے، سلامت رہے یا علی یا علی، سلامت رہے.